کچھ لوگ شہوانی ریچھ بن جاتے ہیں، جس طرح ریچھ کے اندر شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس طرح کچھ لوگ ہیں کہ وہ پاک طیب طاہر بیویوں کے باوجود بھی سویر سے شام تک ان کی نظریں بدکاریاں کرتی ہیں۔ ایسے بدکار لوگ ہیں کہ کالج کے اندر اپنی بیٹی کو بھی چھوڑنے جا رہے ہوں تو وہاں بھی اپنی نظر کو محفوظ نہیں رکھ پاتے، حالانکہ وہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ ہر وقت ان کی فطرت ریچھ کی طرح ہوتی ہے، گندے غلیظ۔ تو یہ فطرت بدل گئی ہے۔ قرآن نے جو کہا نا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہو گئے ہیں، بلکہ فرمایا چوپایوں سے بھی بدتر ہو گئے۔ یہ چوپایوں سے بدتر کیا ہے؟ آپ نے چوپائے کو دیکھا ہوگا، جب اس کی جنسی خواہشات پروان چڑھتی ہیں اور وہ جنسی خواہشات کی تکمیل اور تسکین چاہتا ہے تو نر اپنے مادہ کو تلاش کرتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی نر سے جفتی ہوا ہو، لیکن انسان جب فطرتاً گندا ہو جاتا ہے تو پھر یہ جانوروں کی فطرت سے بھی نیچے گر جاتا ہے، یہ نر سے بھی جفتی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ بل ہم اضل، یہ اس سے بھی گندا اور غلیظ ہو گیا۔ اور اس شخص کے پلے رہتا کیا ہے کہ جو اتنا غلیظ اور گندا ہو جاتا ہے؟ چلتا پھرتا انسان نظر آتا ہے، شکل سے انسان نظر آتا ہے، بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے بھی آگے گزر گیا ہے، چوپایوں سے بھی رویتاً جو ہے وہ آگے گزر گیا ہے۔ وہ درندہ بنتا ہے تو پھر جانور بھی جانوروں کو جو ہے وہ چیرتے پھاڑتے ہیں اور ان کا قتل کرتے ہیں، شیر، لیکن اس کو صرف اس وقت قتل کرتا ہے جب اس وقت بھوک لگتی ہے۔ جب اس کو بھوک نہیں ہوتی تو وہ کسی دوسرے جانور کا شکار نہیں کرتا، اور دوسرا وہ شکار کرتا ہے تو اپنے ہم جنس کا شکار نہیں کرتا، دوسرے کا شکار کرتا ہے۔ اور انسان جب درندہ صفت ہوتا ہے تو یہ انسانوں کے گوشت کے ٹکڑے کر کے اس پہ رقص بھی کرتا ہے۔ آپ تاریخ کی کہانی، اس نے اپنے سکے بھائیوں کو قتل کیا ہے، اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا۔ یہ پچھلے دنوں کے اندر ایک خاتون کی کہانی پڑھی تھی، اس نے اپنے شوہر کو قتل کر کے ہنڈیا میں پکایا۔ تو پھر بل ہم اضل ہے نا، یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ درندہ ہوتا ہے درندگی میں، یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ ماضی کے اندر جہاد کے نام سے جو کچھ ہوا، انسانوں کی قبروں سے نکال کر کے ان کی لاشوں کو چوراہوں پہ لٹکایا گیا۔ تو انسان جب درندہ بنتا ہے تو پھر کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، چاہے وہ شہوانی ریچھ بن جائے، چاہے وہ بھونکنے والا کتا بن جائے، پھر اس کی گندی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہوتا۔ نہ ماں محفوظ ہوتی ہے، نہ باپ محفوظ ہوتا ہے، نہ بھائی محفوظ ہوتے ہیں، نہ بہنیں محفوظ ہوتی ہیں، اور نہ دوست محفوظ ہوتے ہیں، نہ معاشرہ محفوظ ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندروں والی فطرت بن جائے، بندروں کی آپ نے تو دیکھی ہیں، کسی سے ماچس چھین لی، کسی سے جو ہے وہ روٹی کا ٹکڑا چھین لیا، کتنی عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ بھی اس طرح بندر فطرت ہوتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر وقت شرارتیں کرتے رہتے ہیں بندروں کی طرح۔ تو وہ مسخ حقیقی نہیں ہوتا، وہ مسخ مانوی ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے اندر جو مسخ ہوا تھا، تو ایک قول تو یہ ہے کہ وہ مسخ حقیقی ہوا تھا، ان کی شکلیں ہی بندروں والی ہو گئی تھیں۔ لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ مسخ حقیقی نہیں ہوا تھا، مسخ مانوی ہوا تھا، کہ شکلیں تو بندروں والی نہیں ہوئی تھی، عادتیں بندروں والی ہو گئیں۔ اللہ اکبر، عادتیں بندروں والی ہو گئیں۔ اس امت کے اندر مسخ حقیقی نہیں ہوگا، اس امت کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے مسخ حقیقی سے، لیکن مسخ مانوی ہوتا رہے گا۔ لوگ مختلف جانوروں کے مشابہ عادات اختیار کرتے رہیں گے۔ اور آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو کوئی کتا صفت ہے، کوئی بندر صفت ہے، کوئی ریچھ اور کچھ درندے کی عادات کو اپنے اندر اتارا ہے۔ درندگی، سفاکیت، یہ ساری انسانوں کے اندر اتر آئی ہیں، تو پھر وہ انسان نہیں رہتے۔ غالب نے کہا تھا نا کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، جب یہ حد سے گزرتا ہے تو پھر بہت آگے نکل جاتا ہے، اور پھر یہ انسان نہیں رہتا بلکہ بندروں اور خنزیروں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اولئک کالانعام، قرآن کہتا ہے یہ چوپایوں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے بھی گیا گزرا ہے، چوپایوں سے بھی آگے گزر جاتا ہے۔ یہ تجاوز جب کرتا ہے تو اس کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ تو انسان کی جو قدر و قیمت ہے وہ تو اس کے اس عقل و شعور، فہم، ادراک، اخلاقیات سے ہے، اور اگر اس کے پاس یہ کچھ نہیں رہا تو یہ شکل تو ابو لہب کے پاس بھی تھی، یہ تو ابو جہل کے پاس بھی تھی۔ تو اس لیے قرآن مجید کے ان احکام کا اور ان واقعات کا انطباق کرے اپنے اوپر کہ ہم اس میں سے کس عذاب میں، کس مصیبت کے اندر مبتلا ہیں اور ہو سکتے ہیں، اور اس سے بچنے کی صورتیں کیا ہیں۔ آج ہم اپنی خواہشات کے غلام بن جائیں اور شرعی تعلیمات کو، نبوی منہج کو، طریق کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم بھی بندروں اور جانوروں سے مختلف نہیں ہوں گے۔
تو اللہ تعالی ہمیں اچھا صالح پاکیزہ انسان بنائے۔